الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، جیسا کہ ہم نے کل کی نشست میں قرآن پاک کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، سنا تھا۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں یاد ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ھدی للناس، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے، یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے مکمل طور پر فیض اس طرح حاصل کرے کہ پھر وہ فیض اس سے جدا نہ ہو، اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے۔ اسی کو لے کر ہم آگے مزید چلتے ہیں کہ ہم میں مختلف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو الحمدللہ جو دماغی طور پر حاضر بھی رہتے ہیں اور اس کو سن کر سمجھتے بھی ہیں، اور بعض لوگ تھوڑے سے دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور ہوتے تو وہ ایکچولی درس میں ہیں یا نماز میں ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا دماغ کہیں اور موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکتے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اپنے دل و دماغ کو اس جگہ پر حاضر اور ناظر رکھیں، جو چیز آپ سن رہے ہیں، جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے تو یقیناً وہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا اور اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی زیادہ بڑھے گا۔ پھر ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ سن کر یاد رکھنا۔ اصل میں ہم سب بھائی کسی محفل میں جاتے ہیں، سنتے ضرور ہیں لیکن اس پر تھوڑا توجہ نہیں رکھتے۔ توجہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دل سے وہ چیز سنتے نہیں، یا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو زبردستی کسی نے لا کے بٹھا دیا ہو، یا کوئی دوست اس کا کوئی ایسا ہے جو اس محفل میں اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لے آتا ہے کہ چل میں اپنے دوست کو بھی اس راستے پہ چلاؤں۔ اچھی کوشش ہے اس کی، اچھی کاوش ہے، لیکن ساتھ جو دوست آتا ہے وہ ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا کچھ ماحول ایسا ہو، اس کے دوست احباب ایسے ہوں، اس کا گھریلو کچھ طبیعت ایسی ہو
تو اب میں کسی کو کچھ خاص تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا انسان جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس نیت سے آئے کہ میں خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جب نماز کی نیت میں کی ہوتی ہے تو اس وقت انسان اس دنیا سے کٹ جاتا ہے. اس وقت آپ یہ تصور کریں کہ اب اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اور جب قیام کی حالت میں ہو تو آپ کی نظر نگاہ کہاں ہو، جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی نگاہ کہاں ہو، جب آپ سجود میں جائیں تو آپ کی نگاہ کہاں ہو، جب آپ اتحیات پہ بیٹھیں تو آپ کی نگاہ کہاں ہو. یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی تو ہمیں خود بخود اس میں انٹرسٹ پیدا ہوگا، تو ہم ایسا محسوس کریں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے بہت قریب ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سے بہت قریب ہو کر ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے. تو یقین کریں اس وقت آپ کو قلبی سکون بھی حاصل ہوگا، اور یہ حقیقت ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آئے تو درس قرآن پہ، آئے تو اللہ کی عبادت کے لیے، اور آپ کا دماغی طور پر آپ کا ذہن وہ اپنی شاپ پہ ہے. آپ جو آپ نے سارا دن میں جو بکری کی، کمائی کی، اس کا حساب آپ نماز میں لگا رہے ہیں. تو اس سے آپ میں کچھ چیز پیدا نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا دماغ تو ادھر ہے، لیکن آپ جسمانی طور پر یہاں ہیں، لیکن آپ کی روحانیت کہیں اور ہے. حالانکہ آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا یہ صحت بدن کہیں بھی ہو، لیکن آپ کا روحانی طور پر آپ کا دماغ جو نا وہ اللہ کی یاد میں ہو. جب آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب اچھے نیک لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، اچھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہیں. تو اس وقت آپ کو سکون ملتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ روحانی طور پر جو ہے نا وہ بالکل کہیں اور گم ہو چکے ہیں. حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. آپ کسی اور منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں آپ بالکل اتنی توجہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کو دنیا کا کچھ ہوش نہ رہے. جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو پھر آپ دنیا میں واپس آتے ہیں، ورنہ اس کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سوچیں. دیکھیں حضرت علی کرم الوجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہوں، اور میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اللہ کو دیکھ نہ لوں. اب یہ دیکھیں، یہ ہے روحانیت کہ حضرت علی کرم الوجہ الکریم کو کسی نے زخمی کر دیا تو ان کے ٹانگ پر تیر گیا، اور ان کو پہلے نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکل سکا. تو کسی نے کہا کہ بھی جب حضرت علی کرم الوجہ الکریم جب نماز کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ دنیا میں ہوتے ہی نہیں، وہ روحانی طور پر کسی اور مقام پہ پہنچتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جب اتحیات بیٹھے تو ان کا تیر نکالا گیا، اور تیر اتنا اندر پیوست ہو گیا تھا کہ ان کو نکالنے بڑی مشکل ہوئی، لیکن حضرت علی کرم اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مکمل طور پر وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے. انہیں کچھ پتا نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی صحبت مل جائے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے جو کہ روحانیت کے
ایسے موقع پر، ایسے منزل پر ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، مقصد کہنے کا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سن لیں تو اسے یاد رکھیں۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سن کے جاتے ہیں تو بس یہ کہتے ہیں کہ بس جی ایمان تازہ ہو گیا۔ مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے کیا بیان دیا ہے، ایمان تازہ ہو گیا۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے نا کہ ایمان کی تازگی کی ڈیفینیشن بتا دو، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ایمان کی تازگی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں محفل میں آئیں تو اس کو غور سے سنیں کہ آپ کو اپنے ایمان کی تازگی کا خود محسوس ہو جائے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے، ہم واقعی ایمان والے ہیں اور ایمان والوں سے ہمارا تعلق ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں تو باہر سڑک پہ مولانا صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھا بیان تھا، بہت مزہ آ گیا۔ تو 5 منٹ کے بعد پوچھو تو کیا یار وہ تو یاد نہیں رہا۔ تو بھائیوں، عزیز دوستو، اگر آپ نے کچھ سنا ہے تو اس کو سن کر اس پر عمل بھی رکھیں اور اس کو یاد بھی رکھیں۔ جب آپ اس کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ دوسروں کو بتائیں گے بھی کہ ابھی ہم نے آج فلاں بیان سنا ہے، اس میں اس بارے میں تلقین کی گئی ہے، تو آپ ان دوسروں کو سمجھائیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب وہ سن کر اس پر عمل کریں گے تو وہ ایک چین بنتی چلی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کچھ چیز سنیں، بیٹھیں کسی محفل میں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں، قرآن پاک کی تفسیر سنیں، تو اس پر مکمل دھیان دیں۔ جب تک آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی، آپ اٹھ کر اگر چلے اس وقت نہیں پوچھ سکتے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، یہ آپ نے یہ چیز بیان فرمائی تھی، تو اگر اس کے بارے میں تھوڑی سی اور میں ذرا وضاحت فرما دیجئے تاکہ ہمیں اس نقطے کی کچھ سمجھ نہیں آئے۔ تو یقین کریے کہ آپ کے امام صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب آپ سے خوش ہوں گے، اور وہ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ پر زیادہ توجہ دیں گے کہ اس بچے میں، اس بھائی میں کتنی ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ وہ اس چیز کو انہیں سمجھ نہیں، اور وہ سمجھنے کے لیے میرے پاس دوبارہ آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بے شک تھوڑا پڑھیں، ایک لائن پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، لیکن اس کی تفسیر معلوم کر لیں، پڑھ لیں۔ اس تفسیر سے آپ کو یقین مانے بہت زیادہ علم حاصل ہوگا، اور کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے سمجھ میں نہیں، لیکن آپ کو وہ سمجھنے سے اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہماری نصیحت امیز ہیں، ہمارے لیے عذاب بتاتی ہیں کہ وہ ایسے عمل کرو گے تو یہ عذاب حاصل ہوگا، اگر ایسے عمل کرو گے تو جنت ملے گی۔ تو یہ قرآن پاک پورا ہے ہی نصیحت کے لیے، نصیحت ہے، اس میں وصیتیں ہیں، اس میں بہت 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 سے ایسی عظیم باتیں ہیں جو ہمیں جو معلوم تھی لیکن ہمارے شعور سے لاشعور میں چلی گئیں۔ تو وہ چیز ہمیں اس طرح انشاءاللہ عز و جل ہماری جو چیزیں وہ اجاگر ہوتی جائیں گی، اور ہم میں ہمت پڑے گی، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور ہماری آخرت سنورے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔